مقبوضہ بیت المقدس میں ایک انتہائی حساس اسرائیلی تنصیب کے قریب زوردار دھماکہ ہوا ہے جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز کئی میل دور تک سنی گئی اور دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوتے دیکھے گئے۔ اسرائیلی حکام نے فی الحال دھماکے کی نوعیت کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک حساس مقام ہے جس کی وجہ سے جانی و مالی نقصان کا خطرہ موجود ہے۔ واقعے کے فوری بعد اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا اور عام شہریوں کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی پہلے ہی انتہا پر ہے اور اسرائیل پر اندرونی اور بیرونی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ مقامی آبادی میں خوف و ہراس کی لہر پھیل گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے انتہائی مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چین نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ سے 200 سے زائد نئے طیارے خریدے گا، جس سے امریکی ایوییشن انڈسٹری کو بڑا سہارا ملے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ صرف آغاز ہے اور مستقبل میں طیاروں کی یہ تعداد 750 تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ اقتصادی معاہدہ دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان تجارتی خسارے کو کم کرنے اور تعلقات کو بہتر بنانے کی ایک بڑی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ اس ڈیل سے امریکہ میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور چینی فضائی کمپنیوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی تک رسائی ملے گی۔ عالمی منڈی میں اس خبر کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان اکثر تجارتی جنگ کی کیفیت رہتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ کا یہ دورہ معاشی لحاظ سے انتہائی کامیاب رہا ہے، جس سے عالمی سٹاک مارکیٹوں پر بھی مثبت اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ کی جانب سے حالیہ اشتعال انگیز بیان پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ISPR نے بھارتی آرمی چیف کے ریمارکس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے جنگی جنون اور ذہنی دیوالیہ پن قرار دیا۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ بھارت تاریخی طور پر خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا ذمہ دار رہا ہے اور اس طرح کی بیان بازی سے جنوبی ایشیا کے امن کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کو کہنا ہے کہ ایک ایٹمی ملک کو مٹانے کی دھمکیاں دینا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جو کسی بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی قیادت کے اس جارحانہ رویے کا نوٹس لے۔ یہ صورتحال اس لیے اہم ہے کیونکہ بھارت اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اکثر پاکستان کے خلاف ایسی اشتعال انگیزی کرتا ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں سیکیورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر کے مطابق یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتح خیل چیک پوسٹ پر ہونے والے حملے کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر متعدد حملوں میں براہ راست ملوث تھے۔ اس کامیاب کارروائی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ علاقے میں اب بھی سرچ آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا عزم ہے کہ ملک سے دہشت گردی کی افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور بزدلانہ حملے سیکیورٹی اداروں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ پاکستان ایک بار پھر عالمی امن کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے اہم دورے پر تہران پہنچ گئے، جہاں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام نے پاکستانی قیادت بالخصوص چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کو کم کرنا اور سفارتی چیلنجز کو فعال بنانا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں استحکام محض مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ محسن نقوی کی ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ مشرقی وسطی کے مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ دورہ پاکستان کی مضبوط خارجہ پالیسی اور علاقائی امن کے لیے اس کی سنجیدہ کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مشرقی وسطی میں بھی امن کی کوششوں کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس جیک برگمین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ مشرقی وسطی کے بحران کو حل کرنے اور امن مذاکرات میں پاکستان کی پوزیشن انتہائی ناگزیر ہے۔ امریکی قیادت کی جانب سے پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا۔ جیک برگمین کے مطابق پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ عالمی امن کے ایجنڈے پر دنیا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تاریخی کلمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت میں گامزن ہے اور بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ اس کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور سب کی نظریں چاند پر لگی ہیں۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اہم اجلاس آج کراچی میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخیر آزاد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی منعقد کیے جائیں گے تاکہ ملک بھر سے چاند کی شہادتیں اکٹھی کی جا سکیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آج چاند نظر آنے کے روشن امکانات موجود ہیں، جس کے بعد عید الاضحیٰ کی حتمی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ چاند نظر آنے کی صورت میں عید الاضحیٰ جون کے آخری عشرے میں منائی جائے گی۔ عوام بڑی عید کی خوشیوں کے لیے ابھی سے قربانی کے جانوروں کی خریداری میں مصروف ہیں اور رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔